نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے یہ کہا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ زمین میں ایسے کو نائب کرے گا کہ جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ اب یہ بات سارے فرشتوں نے کہی تھی یا صرف زمین کے فرشتوں نے کہی تھی؟ تو بعض مفسرین اکرام نے فرمایا کہ یہ بات تمام ملائکہ نے کہی تھی، اور بعض مفسرین اکرام نے فرمایا کہ یہ بات صرف زمین کے فرشتوں نے کہی تھی۔ بہرحال جن فرشتوں نے بھی یہ بات کہی تھی، ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے میدان جہاد میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے مقرر کر دیا۔ اب یہ بات انہوں نے کیسے کہہ دی کہ زمین میں ایسے کو خلیفہ کرے گا کہ جو خون ریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا؟ تو پہلی بات تو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے، کہ اپنا خلیفہ ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ اس سے مراد ان کی حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں تھی، یہ بات انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں کہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ بات نہیں کہی تھی، اس لیے کہ حضرت آدم اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہے، اور اللہ کا نبی معصوم ہوا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں فرشتے کیسے کہہ سکتے تھے؟ حضرت آدم کے بارے میں یہ بات کیسے فرشتوں کی طرف سے ہو سکتی تھی کہ خون ریزی اور فساد کی نسبت وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کرتے؟ تو یہ فساد اور خون ریزی کی نسبت اولاد آدم کی طرف کی، اور کیسے انہوں نے اس بات کو کہہ دیا اور کیسے جان لیا؟ ان کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ نسل انسانی جو ہے وہ اس خرابی کا ارتکاب کرے گی، ان جرائم کا ارتکاب کرے گی؟ تو فرشتوں کو یہ بات اس طرح سے معلوم ہوئی کہ انہوں نے لوح محفوظ میں اس بات کو دیکھ لیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس غیب کی اطلاع دی، اور اس غیب کو فرشتوں پر آگاہ کر دیا، فرشتوں کو اس بارے میں بتلا دیا گیا۔ تو اس لیے وہ شقی اور بدبخت اور خوشبخت کو جاننے لگے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے جان لیا تھا، دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے فرشتوں کے جاننے کی کہ انسان سے پہلے زمین پر چونکہ جنات آئے تو ان میں یہ خرابیاں پیدا ہوئیں، فساد پھیلایا زمین پر، انہوں نے خون ریزی کی، تو جنات میں بھی غصہ اور شہوت موجود ہے، اور فساد اور خون ریزی کا یہی سبب ہوا کرتا ہے، یعنی شہوت اور غصہ۔ تو انسان کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور اس سے جان لیا کہ جب جنات میں شہوت اور غصہ ہے اور انہوں نے یہ فساد اور خون ریزی کی ہے، تو انسان بھی ایسا ہی کرے گا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں
یہ عرض کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کہ ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں، یعنی ہم تجھے تمام عیوب سے پاک اور منزہ جانتے ہیں، اور وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تیری تمام صفات کمالیہ کے معترف اور مقر ہیں اور ان کا بیان کرتے ہیں۔ تو ہم تیری پاکی اور تیری تسبیح اور تحلیل و تقدیس کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں اور کوئی برائی نہیں، تو اس لیے ہمارے ہوتے ہوئے جو ہے مناسب تو یہی ہے کہ ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے، کیونکہ ہم کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرنے والے، اور ہم تیری تسبیح اور تیرا ذکر اور تیرا فکر کرتے ہیں، تو اس لیے ہم تیری بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ ہم جب یہ تمام تیری عبادت اور تیری تسبیح اور تیری تقدیس کرتے ہیں تو اس کا حق بھی ہمیں ہی ہے کہ ہمیں خلیفہ جو ہے مقرر کیا جائے، یعنی اس عرض کرنے سے فرشتوں کے اس عرض میں اور اس معروض میں یہ ضمناً بات جو تھی یعنی پائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون کہ میں جانتا ہوں، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور تم جو ہے نہیں جانتے ہو، کہ یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے اندر نہ غصہ ہے نہ شہوات، تو یہ چیز کہ تمہارے اندر غصہ اور شہوت نہیں ہے، اسی وجہ سے تو میں حضرت آدم کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور وہ اس کا حق رکھتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو یہ بات کہ فرشتوں نے اس طرح سے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اس راز کی تمہیں خبر نہیں ہے اور اس کی حکمت تم نہیں جانتے ہو۔ اور انسان جو خلافت کا حقدار ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا، تمہارے فرشتوں تمہارے اور انسان کے درمیان بہت سے فرق موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ خلافت کا حقدار بنائیں، اور وہ یہ کہ اے فرشتوں تم کامل عابد ہو اور انسان جو ہے وہ کامل عالم ہوگا۔ عابد کے لیے مسجد کی محراب ہے، تو عالم کے لیے جو ہے تخت خلافت ہے، اور تمہاری جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو وہ یہ کہ تم عبادت جو ہے تمہاری مجبوری ہے، وہ اس طرح سے کہ عبادت ہی تمہاری غذا ہے، تو اس لیے تم عبادت کرتے ہو، اور انسان کی جو عبادت ہوگی وہ اختیاری ہوگی، اور پھر یہ کہ عبادت سے تمہیں روکنے والی کوئی چیز نہیں، اور انسان کو عبادت سے روکنے کے لیے بے شمار اور متعدد چیزیں اور باتیں ایسی ہوں گی کہ جو اس کو عبادت سے منع کریں گی، عبادت سے روکیں گی، عبادت سے ورغلائیں گی، لیکن وہ تمام ان رکاوٹوں کے باوجود بھی ان تمام کو جو ہے وہ توڑتا ہوا ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا اور وہ ہماری عبادت انجام دے گا۔ تو اس لیے بھی جو ہے انسان کا حق بنتا ہے، اور پھر اس لیے بھی کہ انسان کے اندر شہوت اور غصہ یہ
موجود ہے، لیکن تمہارے اندر یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، تو انسان کو تو یہ دو باتیں ایسی عارض ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ خرابیاں اور یہ فسق و فجور اور نافرمانیاں پیدا ہوں گی۔ تو لیکن دوسری طرف تم یہ بھی دیکھو کہ جہاں ان میں گناہ گار خطا کار ہوں گے، وہاں ان میں متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے، تو اس لیے بھی اس کا حق بنتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری موجودگی سے تو میری صفت ستاری اور میری شان غفاری کا بھی اظہار نہیں ہوگا۔ تو انسان کے خلیفہ بنائے جانے اور انسان کے پیدا کرنے سے میری صفت ستاری اور صفت غفاری کا بھی اظہار ہوگا، اس طرح سے کہ جب وہ گناہ کریں گے تو میں ان کی پردہ پوشی فرماؤں گا، اس سے میری صفت ستاری کا اظہار ہوگا، اور جب وہ ندامت کے ساتھ روتے ہوئے میری بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، تو میں ان کی مغفرت فرما دوں گا، تو اس طرح سے میری شان غفاری ظاہر ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ گناہ گار بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے، لیکن تم یہ تو دیکھو کہ ان میں میرے نبی مختار بھی پیدا ہوں گے، اور پھر ان کو جو دیکھے گا وہ صحابی بنے گا، پھر ان کے اہل بیت ہوں گے کہ جن کا ایک اعزاز اور ان کا ایک مقام ہوگا۔ تو یہ ساری خوبیاں اور یہ ساری باتیں جو ہیں انسان کے اندر انسان ہی کی وجہ سے ہوں گی۔ اور پھر بات یہ ہے کہ وہ بہت سے کام جو بڑے شرف اور مجد اور بزرگی کے ہیں، اور اب تک اے فرشتوں تمہیں وہ شرف اور مجد اور بزرگی کے کام اب تک تم نہیں کر سکے ہو، جب وہ انسان پیدا ہو جائے گا تو بہت سے شرف و مجد اور عبادت کے کام تم انجام دے سکو گے۔ وہ اس طرح سے کہ جب یہ خلیفہ بن جائے گا تو اسی کی اولاد میں سے اور اسی کی نسل میں سے انبیاء ہوں گے کہ پھر جو ہے تمہیں میں سے جو ہے میرا کلام اور میری وحی جو ہے لے کر ان تک پہنچے گا، تو اس کو جو ہے یہ شرف حاصل ہو جائے گا اور پھر وہ تمہارا سردار بن جائے گا۔ اور اسی طرح سے بہت سے ایسے امور ہیں کہ جو تمہیں حضرت انسان ہی کی وجہ سے حاصل ہوں گے، اور وہ اس طرح سے کہ پھر تم جو ہے اس کا نام اعمال بھی لکھو گے، تم جو ہے کاتب بنو گے۔ تو یہ انسان کے پیدا کرنے ہی کی وجہ سے تمہیں تمام خوبیاں اور تمام کمالات حاصل ہوں گے، تو اس لیے بھی جو ہے انسان جو ہے وہ ہمارا نائب بننے کا حق رکھتا ہے۔ تو قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ وہ ساری باتیں اسی جملے میں جو ہے آ گئیں کہ بے شک میں جو علم رکھتا ہوں اور جو راز میں جانتا ہوں تم جو ہے اس کو نہیں جانتے ہو، تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ تو لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم میں جو ہے وہ کوئی غصہ اور شہوت نہیں ہے، تو یہی تو ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو خلافت کا حقدار بنا رہی ہیں۔ فرشتوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر سنی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، تو انہوں نے جو ہے اس خبر کو سن کر یہ جانا اور یہ سمجھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں بڑی برگزیدہ ہستی ہیں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیدائش کی خبر دے رہا ہے اور ان کے تصرف اور ان کے اقتدار کا جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو خلیفہ ہوگا تو زمین میں اس کا تصرف ہوگا، اس کا اقتدار ہوگا، اس کا اختیار ہوگا اور اس کی حکومت جاری و ساری ہوگی۔ تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ
ہوا، مٹی، پانی، آگ، ان ساری چیزوں سے بن کر جو ہے ان کا وجود ہوگا، تو انہوں نے جو ہے پھر یہ سمجھ لیا کہ جس کے عنصر میں یہ ساری چیزیں ہوں تو اس کے اندر تو یہ غصہ اور شہوت ضرور پیدا ہوگی، اور یہی جو ہے جڑ ہے فساد کی اور جو ہے خون ریزی کی۔ تو جب یہ بارگاہ خداوندی میں انہوں نے جو ہے یہ عرض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد اور جو ہے خون ریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا، تو یہ بات جو ہے ذرا مناسب نہیں لگتی، اور ہم تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تیری، اور تیری خوبیاں بھی بیان کر رہے ہیں، اور تیری پاکیزگی اور تیری جو ہے وہ نقائص سے پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کر رہے ہیں، تیری تمام صفات کمالیہ کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہمارے ہوتے ہوئے جو ہے اس کو بنانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ہی جو ہے یہ منصب عطا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے فرشتوں نے جو کچھ اپنے سمجھ کے مطابق گفتگو اور کلام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب جو ہے اسی جملے میں مرحمت فرما دیا کہ تم اپنے علم کی بنیاد پر جہاں تک تمہاری رسائی ہوئی اس تک جو ہے اس کی حد تک جو ہے تم نے یہ گفتگو کی ہے، تو یہ جو ہے اپنے آپ کو عبادت کی وجہ سے حقدار سمجھنا صرف اس وجہ سے، تو یہ بنیاد ہی جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں جو ہے خلافت کا حقدار قرار دیا جائے۔ خلافت کا حقدار تو وہ ہے کہ جس کے اندر تمام وہ باتیں ہوتے ہوئے کہ جو میری تقدیس و تسبیح و تحلیل اور میری عبادت سے اس کو باز رکھے، لیکن پھر جو ہے وہ اس سے باز نہ آئے، اور ان تمام رکاوٹوں کو توڑتا ہوا میری بارگاہ میں میری عبادت اور میرا ذکر کرنے کے لیے جو ہے وہ پہنچ جائے، تو وہی جو ہے خلافت کا حقدار بن سکتا ہے۔ تم اس جو ہے راز کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔